وافد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ ترکھان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین. فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا. دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، دو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا. اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام. الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو. اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں کرتا آدمی. ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کر ہی نہیں رہا قرآن کریم. ہماری تو یہ اللہ کا قرآن جڑے کاٹتا ہے. لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا. فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں. آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آنے دو. آیا ہے ہدہد. سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں. ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا، اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی. ہدہد آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا انی وجدتم انی وجدتم
کا بیان دیکھو، بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے تیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا، انی وجدتم راحتن تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے، قرآن کریم بھی ایک ایک، ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی چوٹیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے، اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے۔ بنبئی یقین او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے، فمکث غیر بعید، دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا، اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں۔ اب اس نے آ کے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے کو ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں، ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کے وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر، کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں۔ پانی پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے۔ کہتا نہیں، پھر تو
جاؤں، تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں، تو ہے تو پرندہ۔ کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے۔ جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، مجھے میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات درخان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے، یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا ہو میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کیا دیتے ہیں نا، راضی پہ بننے سے بیٹھی سانکو کیا، یہ بات نہیں۔ بیماری بڑھتی، اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔ كنت من الكاذبين، ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے اس زمانے میں داخلے نہیں تھے، ٹھیلے تک نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ وعدونی مسلمین، یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر، تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر، پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر۔ پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم، اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے، میلے ٹھیلے لگا رکھے، مزار ولی کا ٹھیکر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟
لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا، بیٹھا ہے انتظار میں۔ بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں، یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہ نہیں کر رہی تھی، اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں کرا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں۔ یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ سر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے۔ آج ہمارے ہاتھ ہے ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہے، ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈال کا شریف مل رہا ہے۔ جیسے قد و قامت، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈال کا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو۔ جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں۔ ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی، قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے، مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے، 22ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی۔ بلقیس اٹھی، عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو۔ بلقیس اٹھی ہے، اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا، خبردار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا، میری بات ساتھ نہیں دیکھی، اتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ وزیر اکٹھے کیے، اللہ میاں قرآن اس آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے، ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، یا کہتا ہے خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو، جو
سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے، یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ قبول کرو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا، کہنے لگے قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ کہنے لگے دلی دلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں۔ نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ بلقیس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں۔ ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ قوم کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا۔ امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تعریف کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی۔ قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم۔ یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی۔ شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو دو ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ ساری قوم بگڑ اٹھی، ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت۔ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو۔ بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ۔ کہنے لگے پاگلوں والی باتیں نہ کرو، جب دو بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو دو بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مٹا کرتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے۔ کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن عقل سلیم رکھتی تھی۔ کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے، قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے۔ ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں، اور آج ہر مرد، ہر سمجھدار آدمی دو لڑکوں کو انگلی
کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ، ٹھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو۔ اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ۔ کہنے لگی قالت الملوک اذا دخلوا قریۃ، بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگی جس بستی میں دو بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ